الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عیدین کے حوالے سے بلوغ المرام ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دو عیدیں دی ہیں اس کے احکامات کیا ہیں۔ اس حوالے سے گزشتہ کلاس میں ایک تو بنیادی مسئلہ یہ گزرا تھا کہ عید کی نماز یا عید کا دن کب ہوگا۔ الفطر یوم یفطر الناس والاضحی یوم یضحی الناس۔ عید الفطر جس دن عام معاشرے میں عید ہوگی تب عید کرنی چاہیے، اور عید الاضحیٰ جب عام معاشرے میں عید ہو تب عید کرنی چاہیے۔ انفرادیت اور حاکم وقت امیر عام کو چھوڑ کر الگ سے کمیٹیاں بنانا اور الگ سے باقاعدہ طور پر اعلانات کرنا شرعاً یہ درست اور جائز نہیں۔ دوسرا، گزشتہ کلاس میں یہ بھی مسئلہ گزرا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر والے دن کچھ کھجوریں کھاتے نماز سے قبل، اور عید الاضحیٰ والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے، قربانی سے فارغ ہو کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھاتے پیتے، یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ آج ہم ایک اور حدیث پڑھیں گے، حدیث نمبر 483، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے کہ عیدین کی جو نماز ہے اس میں مردوں کی حاضری تو ہے ہی لازمی، خواتین کو بھی اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت امرنا ان نخرج العواتق والحیض فی العیدین۔ ام عطیہ نسیبہ بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ہمیں حکم دیا گیا ان نخرج العواتق، یہ کہ ہم نکالیں نئی بالغ لڑکیوں کو غیر شادی شدہ، والحیض، اور وہ خواتین جن کی ماہواری بیماری آ چکی ہو ان کو بھی فی العیدین، عیدین کی نماز میں، یشہدن الخیر، تاکہ وہ اس بھلائی اور خیر میں شرکت کر سکیں، ودعوت المسلمین، اور مسلمانوں کی جو دعا ہے، جو اجتماعیت ہے، جو ایک بھلائی کا کام ہے، اس میں شرکت کر سکے۔ البتہ ایک بات ہے، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، وہ خواتین جو بیمار ہوں، جن کی مینسز اور ماہواری بیماری آئی ہو، وہ خواتین عیدگاہ سے الگ تھلگ رہیں گی، وہ عیدگاہ میں نہیں جائیں گی، البتہ دور بیٹھ کر جو امام، جو خطیب خطبہ دے، وعظ و نصیحت کرے، جو دعا ہوگی اس میں، تاکہ وہ شرکت کر سکے۔ متفق علیہ، یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس حدیث میں کافی سارے مسائل ہیں۔ ایک تو بنیادی مسئلہ امرنا، مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ ہمیں حکم دیا گیا، تو یہ حکم دینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ دیگر روایات میں اس کی مزید کچھ وضاحت ہے کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون آئی، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کئی خواتین ایسی بھی ہوں گی جن کے پاس جلباب یعنی بڑی چادر پردہ کرنے کے لیے نہیں ہوگی، اب وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید دیتے ہوئے کہا کہ ساتھ والی کے ساتھ ایک ہی چادر میں چھپ کر آ جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عیدین اور اس خطبے میں، اس عیدگاہ میں حاضری انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی خاتون کے پاس اوڑھنی نہیں، بڑی چادر نہیں، برقع نہیں، نقاب نہیں، تو وہ ساتھ والی کے ساتھ ایک ہی چادر میں چھپ کر، منہ چھپا کر آ جائے۔ دوسرا، اس سے بھی مزید اہمیت واضح ہوتی ہے، العواتق، وہ لڑکیاں جو نئی بالغ ہو چکی ہوں اور غیر شادی شدہ ہوں، وہ بھی باقاعدہ طور پر اس دن عیدین کی نماز اور عیدگاہ میں شرکت کریں گی۔
تیسرے نمبر پر حائضہ عورتیں، البتہ ان کا عیدگاہ سے الگ تھلگ رہنا یہ لازم ہوگا، دور بیٹھ کر خطبہ سن لیں، جو دعا ہوگی اس میں شرکت کر لیں، جو وعظ و نصیحت کی جائے گی اس کو سن لیں اور اپنے لیے کافی سارے فوائد سمیٹیں۔ اگلی حدیث نمبر 484، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے لوگ یصلون العیدین، عیدین کی نماز ادا کرتے پڑھتے، قبل الخطبۃ، خطبے سے قبل، متفق علیہ، اس حدیث پر اتفاق کیا گیا۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دراصل یہ روایت ذکر کرنے کی ضرورت اسی لیے پیش آئی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات اسی لیے ذکر کی ہے مروان کے دور میں، جب وہ مدینہ کے امام تھے، مدینہ کے گورنر تھے، تو وہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، جب وہ گیا تو ایک تو وہ اپنے ساتھ ممبر لے کر گیا تھا، باقاعدہ طور پر بنایا گیا تھا اس کے لیے، اور دوسرے نمبر پر ابھی لوگ آ رہے تھے، نماز سے پہلے ہی اس نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا کہ بھئی آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے نماز پڑھتے اور خطبہ بعد میں ارشاد فرماتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا میرے اوپر غالب آئے اور وہ اپنی جان چھڑا کر چلے گئے، خطبے پہ کھڑے ہو کر انہوں نے خطبہ دیا، اس کے بعد نماز پڑھائی۔ بعد میں پھر اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے لیکن لوگ بعد میں بیٹھتے نہیں، اس وجہ سے میں نے خطبہ نماز سے پہلے کر دیے۔ تو اس بنیاد پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے یہ وضاحت کر دی کہ اللہ کے نبی، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کا معمول یہ تھا کہ عید والے دن پہلے نماز ہوگی اور اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ اگلی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم العید رکعتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن 2 رکعت نماز پڑھی، عید کی نماز، لم يصلی قبلہما ولا بعدہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ بعد میں۔ اخرجہ سبعۃ، یہ 7 کی روایت، 7 سے مراد کتب 6 یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 6 یہ کتابیں اور ساتھ میں مسند احمد۔ تو 7 کتابوں میں یہ حدیث منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن عید کی نماز صرف 2 رکعت ادا کی، نہ پہلے کوئی نماز اللہ کے نبی نے ادا کی اور نہ بعد میں اللہ کے نبی نے کوئی نماز ادا کی۔ یہاں پر ایک مسئلے کو اچھی طرح سمجھے، آگے ایک اور حدیث آ رہی ہے، اس میں سنن ابن ماجہ کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز سے فارغ ہوئے، گھر جا کر اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ یہاں پر ہے کہ اللہ کے نبی نے نہ پہلے پڑھی اور نہ بعد میں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت آگے آئے گی جس میں یہ وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد گھر جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ وہ روایت بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اب دونوں میں پھر تطبیق کیسے ممکن ہے؟ بالکل چھوٹی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دراصل یہاں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو اللہ کے نبی سے نقل کیا کہ اللہ کے نبی نے نہ پہلے کوئی نماز پڑھی نہ بعد میں کوئی نماز پڑھی، انہوں نے یہ بات عیدگاہ کی نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں نہ پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ ہی بعد میں کوئی نماز پڑھی۔ البتہ گھر جا کر اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہے تو اللہ کے نبی سے 2 رکعت ثابت ہے، تو لہٰذا دونوں میں تطبیق یوں ممکن ہے۔ ابن ماجہ کی روایت وہ گھر جا کر اس پر محمول کریں گے، اور یہ جو ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ عنہما، یہ عیدگاہ کا معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی نے عیدگاہ میں نہ تو عید کی نماز سے قبل کوئی نماز پڑھی اور نہ بعد میں کوئی نماز ادا کی۔ ہماری آج کی کلاس کی آخری حدیث، حدیث نمبر 486، وعنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی العید،
عید کی نماز پڑھی بلا اذان ولا اقامت، بغیر اذان اور بغیر اقامت کے، تو معلوم ہوا کہ عید کی نماز کے لیے نہ تو اذان ہے اور نہ ہی عید کی نماز کے لیے تکبیر اقامت ہے۔ اخرجہ ابو داؤد واصلہ فی البخاری، یہ روایت امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں نقل کی اور اصل میں یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔